اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان لائیو کے ساتھ سامعین موسم میں ہوں انجم صحرائی. آج بھی موسم پہلے سے قدرے بہتر ہے, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, لیکن گرد آلود ہیں. خدا کرے کسی شدت کی ہوا کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑ جائے. پچھلے دن جو ہمارے لیا میں جو ماحول بنا, اس ماحول نے ہمیں خاصا ڈسٹرب کیا. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں, معزز مہمان ہیں, وہ میرے بڑے پیارے ہیں. بہت میں ان سے پیار کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں. بڑی محنت کی ہے انہوں نے اپنی صحافت کے فیلڈ میں. اخبار نکالا, دنیا ٹی وی کے رپورٹر بنے, اور پھر ایف ایم پر میری نیابت سنبھالی کورونا 9 کے حوالے سے. میرے مہمان ہیں جناب محسن الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن الدین صاحب کی کارکردگی جو ہے صحافت میں وہ بڑی نمایاں ہے, اور بڑی ماشاءاللہ انہوں نے بڑا گیم کیا ہے, بڑی اچیومنٹ کی ہے. خاصے تنازع صحافی بھی کہے جا سکتے ہیں. تنازع صحافی وہی ہوتا ہے جو کام کرتا ہے, جو اپنی رائے رکھتا ہے, جو کچھ لکھتا ہے سماج کے بارے میں, اس پہ ہی لوگ تنقید کرتے ہیں, اسی کی تعریف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تعریف بھی بہت ملی ہے اور تنقید کا بھی بڑا سامنا کرنا پڑا. اور یہاں تک کہ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی ہمارے ذہن کے فہرستوں میں محفوظ ہے کہ جب ہمارے بھائی گم ہو گئے تھے اور ہم تلاش کرتے رہے تھے. باقی یہ بات ہے. سامعین محترم, آج ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ ہے ضلع لیا کی سیاسی اور انتخابی صورتحال کا مجموعی جائزہ ایک ہم لیں گے. اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, جو مہمان موجود ہیں, وہ چونکہ ایف ایم سے وابستہ ہیں اور ایف ایم میں 89 کے اپنے پروگرام میں یہ کئی بار اس موضوع پر بات کر چکے ہیں. تو ہم ان سے رہنمائی جائیں گے, ان سے ذرا تھوڑا سا پوچھیں گے کہ لیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے, کیا تبدیلی آنے والی ہے, اور کیا واقعی اس تبدیلی کے نتیجے میں ہمارے لیا کے عوام کے وہ مسائل جو برسوں سے الجھے ہوئے ہیں اور سلجھ نہیں پا رہے, کیا ان مسائل کے حل کرنے کا بھی کوئی راستہ نکلے گا. سامعین محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیا میں 2 قومی حلقے ہیں اور 5 صوبائی حلقے ہیں. تو 2 قومی حلقے جو پہلے تھے وہ کون سے تھے اور نئے کون سے بنے؟ 181 اور 182. اب وہ ڈائیورٹ ہو گئے 187 اور 188. یعنی 187 اور 188 6 فگر ہم آگے بڑھ گئے. جی بالکل ایسے ہی نا سر؟ جی بالکل. یعنی ہم 6 قدم آگے بڑھے. ایسے ہی تو ویسے سیاست میں نظر آتا ہے کہ واقعی ہم 6 قدم آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ سر. ایک تو تمام جو دیکھنے والے ہیں ہمارے, ان کو سلام پہنچے ہمارا. سرائی صاحب, پہلے تو میں یہ آپ کا شکریہ بھی ہے کہ, اور لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحافت کے اس شعبے میں ہم نے آپ کی انگلی پکڑ کر جو ہے وہ چلنا سیکھا, اور آپ کو ایف ایم پہ بولتے دیکھ کر ہمیں بھی بولنے کا حوصلہ ہوا, اور وہیں سے ہم نے جو اپنے یہ صحافت کے سفر کا جو ہے آغاز کیا. اور آج مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک تجزیہ نگار کے طور پہ جو ہے مجھے یہ موقع دیا ہے, تو میرے سے اس سے بڑی خوشی مل رہی ہے. اور کوئی بات نہیں کہ میں نے بتدریج آپ کے سامنے میں نے یہ سارا سفر کیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو احسان کیا ہے. نہیں, آپ کی محنت اور آپ میرے لیے تو خوشی کی بات ہے. میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں آپ کو آپ سے کچھ میں سنوں. اور یہ سر ایک راز کی بات بھی ہے میرے لیے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ متنازع والی بات تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں کہا کرتا ہوں, میرے احباب کہتے ہیں یہی ایک عیب ہے مجھ میں, سر دیوار لکھتا ہوں پس دیوار کے. سر دیوار لکھتا ہوں پس دیوار کے قصے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ جب انویسٹیگیشن کام کرے گا, جی جی میرے لیے اعزاز ہے سر, آپ کے یہ الفاظ اعزاز ہے. اور میں مطلب کسی کو اچھی لگے نہ لگے, کسی کو اچھی لگے, تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ سارا مسئلہ لگا رہے ہیں. ہاں نہیں, کسی کو اچھی لگے نہ لگے, ہمارا کام ہے کہ ہم نے سچ بات کہہ دینی ہے, ہم نے سچ بات کہہ دینی ہے. اور یہ جس طرح آپ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں کہ ہم ایک سچ بول کر گھر جاتے ہیں لوگ سے. اور اتنا تو ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, لیکن سچ ایک ہمارے کریڈٹ پہ ضرور ہوتا ہے جو ہم بول کے ہوتے ہیں. میں آپ کے نظر شیر کر رہا ہوں کہ
اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. اب جو کند کہنے والی بات ہے نا، یہ جو زہر ہے سماج میں جو زہر ہے، جو سیاست میں زہر ہے، جو ہمارے عام رویوں میں جو زہر ہے، اگر ہم اس کو شہد بنانا شروع کر دیں گے تو پھر لوگوں کو ہمارے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لوگ آپ کو تبھی اعتراض کریں گے جب آپ زہر کو زہر کہیں گے، اور پھر جب آپ زہر کہیں گے تو آپ کی شخصیت نکلے گی. آپ محسن نہیں رہیں گے، محسن عقیل بن جائیں گے. سبت الاسد نہیں رہے گا، انجم زرعی بن جائے گا، جی شورش کاشمیری بن جائے گا. تو یہ لوگ جب کام کرتے ہیں، اور جو کام ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام ہے سب کو تلاش کرنا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی برے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ہم شاید تمام طبقات سے برے لوگ. بٹ ایک چیز ہے ہمارے میں کہ یار ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڈ پر سچ ضرور بول جاتے ہیں، یہ ہماری شیشت میں لکھا ہو. اچھا سرائی صاحب، یہ میں نے بھی بہت دفعہ سیاستدانوں کی طرف سے اگر کوئی بات آئی یا انتظامیہ کی طرف سے، تو ہم نے انہیں یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھیے کہ ایز اے بائی نیم اگر کوئی بھی سیاستدان ہے تو وہ ہمیں ایز اے سیاستدان ہمارے وہ ٹارگٹ پہ نہیں پہنچتے، لیکن اس کے جو اختیارات ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ وہ انڈر سکروٹنی ہے. ہمارا کام ہے، ہمارا کام وہ ٹارگٹ پہ ویسے شخصیت ٹارگٹ پہ. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو وہ پورٹ فولیو جو اس کے پاس ہے یا کسی افیسر کے پاس ہے، تو ہمارا کام ہے کہ اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، جو اس کو اقتدار ملا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ نظر رکھیں ایز اے صحافی. اس شخصیت سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے، ہمارا کوئی اس سے لڑائی نہیں ہے کہ اس کو کیا دیا گیا، کیا اس نے استعمال کیا، کیونکہ یہ عوام کے پیسوں سے. لیکن جب عوام کا اعتماد لے کر آگے جائے گا تو پھر سوال تو ہم کریں گے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم سوال کریں، ہم پوچھیں. سر اچھا سر، یہ جو دو ماشاءاللہ ہمارے آگے بن گئے 187 اور 188، تو ہم شروع کرتے ہیں 187 سے. آپ کی دلچسپی 188 وہ آپ کے دوست احباب کی جو میں جب ترازو دیکھتا ہوں تو پلڑا جو ہے 187 کا بھاری زیادہ لکھا اس پہ گیا کیونکہ لوگوں کی توجہ تھی وہاں پہ ٹکٹ. اچھا 187 میں جو ہے تو جو ہمارے جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں وہ کوئی نیا امیدوار ہے یا صرف وہی پرانے لوگ ہیں؟ سر تبدیلی والوں کو پوچھنا چاہیے، تبدیلی والوں کے لحاظ سے پوچھیں. نیا چہرہ آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں جس طرح مجید نیازی صاحب جو ہے وہ پہلے صوبائی سے تھے نا، نہیں چلیں تو قومی سطح کی وہ پارلیمانی سیاست کرنے وہ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ صاحبزادہ محبوب الحسن جو ہیں وہ بھتیجے ہیں MNA صاحبزادہ فیض الحسن سواد کے، جو کہ مسلم لیگ نواز سے ہیں، اور انہوں نے بیک آؤٹ کرتے ہوئے نون لیگ سے ختم نبوت کے معاملے پر انہوں نے سب سے پہلے مستعفی ہوئے یونین کونسل کی اپنی نشست سے گرے والا سے وہ چیئرمین تھے. اور اب جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہ دو چہرے تو نئے ہیں، جبکہ وہاں سے دو پرانے چہرے ہیں، صاحبزادہ فیض الحسن صاحب اور بہادر احمد خان سیر، جبکہ چودھری الطاف احمد صاحب جو ایک دفعہ MP رہے اور ایک بار وہ MNA کا الیکشن وہاں سے لڑ چکے ہیں. اور قابل ذکر انہوں نے تب بھی ووٹ حاصل کیے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ، وہ اس وقت الیکشن جو وہاں سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا. اور موجودہ صورتحال میں یوں سمجھ لیجیے کہ 5 لوگ وہاں سے جو ہیں وہ مد مقابل ہیں. ابھی اچھا ایک اور نوجوان بھی ہے سید ذوالقرنین شاہ صاحب، میں انہیں جانتا نہیں لیکن ان کو میں نے سنا ہے وہ بھی انہوں نے کہا ساتھ نامزدگی جمع کرائے ہیں. سر دیکھیے سارے لوگوں کو آنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. اور مجموعی کینڈیڈیٹ کتنے ہیں قومی؟ مجموعی کینڈیڈیٹ وہاں سے 11 تھے. وہاں سے 11 میں آپ جو مقابلہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ 5 لوگوں میں، 5 لوگوں میں، یعنی اور یہ ساروں کے پاس میرے خیال میں پارٹی ٹکٹ ہوگا. صاحبزادہ سمجھ لیں جو 3 بڑی پارٹیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں قومی دھارے میں جو ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے علاوہ چوتھی پارٹی جو ہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں آ رہی ہے. ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ امیدوار جو ہے وہ سامنے آئے. یعنی اب صاحبزادہ محبوب صاحب جو تحریک لبیک کی نہیں، وہ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے نہیں، وہ پیر فقیر اتحاد جو چودھری اشفاق صاحب اور انہوں نے مل کے بنایا ہے وہ اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے. اس میں پیر کی سمجھ آتی ہے، فقیر کون ہے؟
बस वो पिछली दफा फकीर थे ना, वैसे फकीर मुझे समझ आ रहा है, मुझे आप अगर थोड़ा सा पता चल जाए, ये बड़ा मैं सुन रहा हूँ, बस वो पिछली दफा पीर तो हमें समझ आ रही है, या पीर तो सादतदान हो गए ना, सही है। इनमें फकीर कौन है? पिछली दफा फकीर डॉक्टर फकीर हुसैन शाह साहब थे पिछली दफा, तो तब से ये नाम उनके ग्रुप का रखा हुआ है, डॉक्टर फकीर हुसैन शाह साहब थे इस ग्रुप के अंदर। फकीर तो नहीं रहे ना उसमें, चले बस अब नहीं रहे तो, लेकिन उन्होंने अब उस नाम को तो उन्होंने साथ रखा हुआ है, और अपनी जात को वो समझते हैं कि वो फकीराना जिंदगी जो है चौधरी इशफाक साहब गुजार रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि पीर फकीर। क्या अल्लाह करे उन्हें वाकई इस तरफ आते हैं तो जरूर। अच्छा, तो उनमें अब हम देखते हैं कि बहादुर खान सीगर साहब और मजीद खान नियाजी साहब ये दोनों पीटीआई के, ऐसे नहीं, लेकिन बहादुर खान को सुना कंफर्म हो गई थी जी। आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो यही है, वो कि अभी तक पीटीआई की जानिब से बाकायदा जो है वो जारी नहीं की गई, जिस तरह पहले उन्होंने वेबसाइट पे जो जारी की थी अपनी जो टिकटें, चांस है कि चंद घंटों के अंदर हाँ उनकी तरफ से मिठाई तकसीम कर दी गई है, मुबारकबादी वसूल की जा रही है। क्या वजह बनी कि मजीद खान नियाजी साहब बड़ा उनका एक वैसे तो बड़े संजीदा ताल्लुक था और बड़े उन्होंने मार खाई है, और बड़े मैं इनसे नहीं मिला, ये एजाज हासिल नहीं हुआ कि मैं उनकी ज़्यादा, हालांकि मैं उनके वालिद साहब से कई बार मिला, लेकिन मजीद खान नियाजी साहब ने बड़ी मेहनत की और ख़ासतौर पे जो समाजी हलकों में उन्होंने अपना काम किया, बड़ा पसंद आने वाला काम है और बड़ी तारीफ करनी चाहिए उनकी। उन्होंने अपने पैसे से आम लोगों को सहूलियात दी, नौजवानों के लिए काम किया। तो उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराए उसमें उन्होंने अपने आप को पीटीआई का शो ही नहीं किया, आज़ाद की, ऐसी ना क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक है। अगर आप अपनी जमात को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं अपनी कागजात नामजदगी में, तो हमें तो पहले दिन से पता था कि टिकट नहीं मिलेगी। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना कि दो चेहरे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रियल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नजर आए, एक मजीद खान नियाजी और एक हाशिम हुसैन सऊदी, जिन्होंने पार्टी का परचम शुरू दिन से जो है वो उठाया हुआ है और आज भी वो थामे हुए हैं उस परचम को, और वो क्लेम करते हैं कि क्योंकि पीटीआई का रियल फेस वो है, और इसी बुनियाद पे वो चाहते थे कि हमें जो है बनता भी है, और वो चाहते थे कि हमें जो है वो टिकट से नवाजा जाए, हमारी कुर्बानियों को देखा जाए। और मौजूदा जो है बहादुर अहमद खान सीगर साहब को जिस तरह आपने कहा कि टिकट जो है वो दे दिया गया है। अब मैंने नहीं कहा, आपने तस्दीक किया कि सुनो सुनाई बात। अच्छा, मजीद नियाजी साहब को मैं ये भी बताऊं कि वो अपना वो जो उनका समाजी या रफाही काम था वो 320 जोड़ों की इसी माह के आखिर में फिर दोबारा इज्तिमाई शादियां मजीद भी जो है वो करने जा रहे हैं। वो सही करने जा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मजीद खान नियाजी इतना संजीदा आदमी था, जी संजीदा आदमी का जमात था और बड़ी संजीदगी के साथ उसने पीटीआई को पीटीआई को लेके आगे बढ़ा। तो उन्होंने अपने कागजात में आजाद क्यों लिखा? मैं सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे समझ आ रही, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कभी मुझे मिलेंगे, एक पॉलिटिकल वर्कर जो है, जो रियाती वर्कर है, यहाँ वो लूज कर गया ना, मैं समझता हूँ यहाँ वो लूज कर। अच्छा, न सिर्फ उनको ये करना चाहिए था बल्कि उनको अपने सूबाई हल्के से भी जो है वो कागजात जमा कराने चाहिए, क्योंकि पार्टी ये चाहती थी कि ये उनके हमारे एमपीए थे इस हल्के से और वहीं से ये हमारे उसी टिकट के ऊपर जो है यहाँ से वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कश्तियां जला के, लगता है वो सिद्दीक खान के मुकाबले में सिद्दीक खान है ना, जैसे हमारे इमरान खान ने कहा कि आप 10 हैं, 10,000 हैं या 50,000 हैं, मैंने जो कह दिया वो ठीक है। लगता है मजीद खान नियाजी भी तो आखिर खान ही है। जी बिल्कुल, उन्हें पहले से शायद कुछ एहसास भी था और वो शुरू से अपनी पैडिंग इसी तौर कर रहे थे कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो वो आजाद हैसियत से। अच्छा, तो फिर बहादुर खान तो खैर पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका एक अपना एक हल्का है और ये भी उन्हीं के हल्के के मुरीद थे, उन्हीं के घर के थे, उन्हीं के साथी थे। इनके वालिद साहब तो माशाल्लाह इनके बड़े सपोर्टर रहे, इन्वेस्टर रहे। मैं अगर ये कहूँ कि इन्वेस्टर है तो गलत नहीं होगा। तो बहादुर खान की तो अपनी एक जो खास सी जो उनकी जो पॉलिटिकल सोच है, अगर वो तो समझते हैं कि यार ये तो रास्ता निकाल रहे हैं, इससे निकलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, वो बड़े फैसले करते हैं। अब मजीद खान और बहादुर खान, जनाब साहबजादा साहब, जनाब साहबजादा महबूब साहब और जनाब चौधरी अपने साहब, अब इन सब में अगर हम थोड़ा सा वैसी एक जैसे होता है वो जो क्या कहते हैं कि वो फलां का जो है ना वो हाथी ने वो कर दी, पिछली हुई कर दी, फलां ने बिल्ली ने कह दिया कि फलां टीम जीत जाएगी,
اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا, اور پھر اچھا یہ اور بھی تو نہیں, بھوجے صاحب بھی جو ہیں جو عمری اور صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو انیک سیٹ پہ ایسے نا. جی دیکھیے نا, بات تو ہوتی ہے کہ جو لوگ دوڑ میں شامل ہیں, مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں, ہم انہی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. باقی اپنے کینڈیڈیٹ شامل ہیں نہیں سر, ایسا نہیں ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے پوچھا ہے, یہ پی ٹی آئی کو لازمی بات ہے کہ جب دو بڑے ان کے ہیں مقابلے کے لوگ, جب وہ لڑ رہے ہوں گے تو لازمی بات ہے ان کا ووٹ بینک تقسیم. پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ اگر بہادر خان صاحب ہیں, تو دوسری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ریل فیس ہونے کے ناطے جو ہماری یوتھ ہے یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس میں سے زیادہ نہیں تو ہاف ہاف جو ہے ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر ان کو نقصان ہے تو ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے فیض الحسن صاحب, ان کو بھی اپنے گھر سے ہی نقصان کا سامنا ہے کہ صاحبزادہ محبوب الحسن جو ہے ان کے مقابلے میں وہ اناؤنس کر چکے ہیں. تو مجاہد کا نقصان ہوا نا, مسلم لیگ کے جو کارکنی وہ تقسیم نہیں, وہ تقسیم نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید صاحبزادہ محبوب جو ہے اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے ماسوائی یونین کو. جی وہ لازمی بات ہے, لیکن چلے پھر بھی جو بھی وہ ڈیمیج کرے گا وہ اپنے چچا کو ہی ڈیمیج کرے گا نا, جتنا بھی کرے گا. ان کا حلقہ احباب ایک تھا, ان کے مریدین بھی مطلب ایک ہی ہیں, مریدین بھی تو بہت زیادہ ووٹ ہے نا جی. آپ جس طرح خواجہ قاسم صاحب ان کے پیر بارو شریف والے جو ہے وہ پی پی 282 سے ان کے ساتھ الائی ہے, پیر خدیر اتحاد سے, تو لازمی بات ہے ان کا ووٹ اگر ڈیوائڈ ہوتا ہے تو ان کو بھی اتنا ہی نقصان ہے اور ان کو بھی ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں جو مقابلے کی فضا ہوگی وہ مجید خان نیازی کی ہوگی جس کے ساتھ مقابلے کی ہوگی, کیونکہ لازمی بات ہے خان صاحب دوڑ میں شریک نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے یہ کہا ہے کہ مجید خان نیازی سے مقابلہ ہوگا. بہادر خان کا بھی, مجید خان نیازی کو ان سے تھوڑا سا ایج حاصل ہوگا. بے شک وہ آزاد بھی ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کا ریل فیس ہونے کے ناطے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہادر خان صاحب, صاحب حسن صاحب اور صدر محبوب صاحب اور صدر الطاف صاحب, جی یہ ایک ہی رویے کے ووٹ ہیں سارے. جی بالکل ایسے نا, اور مجید خان جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی پوزیشن تھوڑی سی. اور دوسرا نا سر, دو چہرے جو بار بار تبدیل ہوتے آ رہے ہیں, بہادر خان کبھی جیتے اور کبھی صاحبزادہ صاحب جیتے, تو لوگ چینج بھی چاہتے ہیں وہاں پہ. کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہمارے ایم این اے رہے ہیں, بہادر خان صاحب جب جیت جاتے ہیں تو وہ کروڑ کی تحصیل میں یا کروڑ کے اس حلقے میں کم ہی نظر آتے ہیں, اور وہ زیادہ تر ادھر اسلام آباد میں رہے. کچھ ان کی مصروفیات بھی کہہ لیں آپ, ان کے وفاقی پیداوار. اور اسی طرح صاحبزادہ صاحب نے بھی جس طرح لوگوں کی توقعات تھی کہ جس طرح اب ان کا نون لیگ برسر اقتدار تھی, تو جس قدر ان کی توقعات تھی کہ یہ سارے کام وہ کروائیں گے, لیکن اتنا لہذان ان کا لوگوں کے ساتھ نہیں رہا. تو لوگ شاید ان لوگوں کے متبادل ایک ینگ نوجوان کو ووٹ دینا یا اس میرا خیال ہے کچھ ایک سوچ یہ بھی آ جاتی ہے جو ہمارے یہاں اس وقت میرا بہت زیادہ پولیٹیکل طبقہ اور ووٹر سوچ ہے کہ جو یہ خاندانوں کی سیاست ہے جی, کہ ادھر جناب ایک بھائی نظر آ رہا ہے, دوسرا بھائی نظر آ رہا ہے, تیسرا, پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہی کیوں, صحیح کوئی اور کیوں نہیں. سر ایسے سے دیکھیں نا, میں نے تو یہ لکھا تھا اور بار بار لکھا ہے, میں نے اپنے کالمز میں بھی لکھا ہے جو اخبار میں میرے کو چھپے, کہ اب ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. سن 70 سے کہہ لیں, 75 سے کہہ لیں, 85 سے کہہ لیں, ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی یہ لوگ مفادات کے تابع, نظریات نہیں. ورکر ہمارا بیچارہ نظریات کے تابع چلتا ہے اور یہ مفادات کے تابع چلتے ہیں. یہ لوگ اپنے نظریات کا تابوت جو ہے نا, تابوت میں بند کرتے ہیں, مفادات کے تابوت میں نظریات کو اپنے کندھوں پہ فخریہ اٹھائے دیتے ہیں. اور ہر کسی سے کہتے ہیں, جو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں, جو جماعت ان کو نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ جس پہ ہاتھ رکھنے جا رہی ہوتی ہے, یہ اس جماعت کے اندر وہ اس میں کافی تھے. میں نے ان کے اوپر میں نے کہا آپ کی پارٹی میں فلاں میرے اس میں کام میں آ گئے ہیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نظریاتی طور پر میں مسلم لیگ نون کا کاف کا مسلم لیگ کا بتا نہیں, لیکن وہ بڑی قربانی دیتے ہیں کہ وہ باوجود یہ کہنے کے اور سمجھنے کے کہ یار میں کسی اور جگہ کا بندہ ہوں, یا وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں, صبر کرتے ہیں اور پھر کلیمی کرتے ہیں کہ نہیں میں اقتدار کے پجاری.
ہمارے یہاں پہ سیہڑ، جکھڑ، تھن، تنوانی، مگسی، یہ سارے کے سارے ہم دیکھیں نا، یہ ہمیں شروع سے یہی چہرے بار بار نظر آتے ہیں. یہ فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، کارکنوں کو بس سے نیچے اتار دیا جاتا ہے، بیچارے پیدل آ رہے ہوتے ہیں اور یہ بس لے کے نکل جاتے ہیں. چودھری الطاف صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کی بقا کی یہ جنگ تھی اور انہوں نے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑی. یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا. اس کے مقابلے میں کچھ دو اور کینڈیڈیٹ بھی کمپٹیشن میں تھے کمپٹیشن میں. اب نہیں. ایک تو شہزادہ محبوب الحسن تھے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی، جی پیپل پارٹی سے ان کے بڑے گہرے رابطے رہے ان کے، لیکن ان کی ایک بڑی عجیب سی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ پیر ہیں ہمیں نوٹ بھی دو اور ووٹ بھی دو، دونوں چیزیں دو. ہمیں نوٹ بھی، انہوں نے پیپل پارٹی سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے الیکشن کے لیے خرچہ چاہیے، جتنا بڑا حلقہ ہے میرا 26 یونٹ کونسلیں بنتی ہیں، اور اس بات پہ ان کا فائنل. اور پیپل پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ ہم سابق ایم پی اے جو تھے ناوش سانپٹیہ صاحب، ہم ان کو یہاں سے الیکشن لڑوائیں. لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے معاملات نہیں سیٹل ہو سکے، کیونکہ سانپٹیہ خاندان میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ خواہش مند ہیں، ملک اکرم سانپٹیہ، ملک ریاض سانپٹیہ اور ملک اللہ بخش سانپٹیہ صاحب. ملک اللہ بخش سانپٹیہ صاحب اب آ کے اس دوڑ میں جو ہے شامل ہوئے، ورنہ وہ پہلے ان کی طرف سے انکار کیا جا رہا تھا کہ میں اس جی کاغذ ان کے کاغذات ممکنات میں سے ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر ایم پی اے اور ایم این دونوں ٹکٹیں فتح کو ملتی ہیں، گیم بنتی تو نہیں ہے، ویسے ہی نہیں بنتی. صحیح کہہ رہے ہیں نام الحق صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں. نام الحق صاحب اگر آتے ہیں اور وہ بھی فتح، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہوگی اگر اللہ بخش سانپٹیہ صاحب ہو. اور اللہ بخش سانپٹیہ صاحب کا ہونا یوں ہوگا کہ سیٹ برادران جو ہیں وہ ٹائم سے گھر بیٹھے، کیونکہ جو کچے کا ووٹ ہوگا اور یہ خصوصاً اہل تشیع جو کیمپ ہے اس کا جو ووٹ ہوگا وہ سارے کا سارا اللہ بخش سانپٹیہ صاحب کی طرف ڈائیورٹ کرے گا. اگر وہ پیپلز پارٹی پہ بڑا ان کا رسوخ ہے، یہ کہنے رابطے ہیں بڑا طویل ان کی جو ہے، تو اگر وہ ہوں گے تو پھر وہ سیٹ برادران بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پی پی جو ہے وہ ایک سائڈ سے وہ ہوگا اور ایک سائڈ سے وہ ہوگا، پورا حلقہ بالکل، اور ایک تبادلہ ہوگا، دوسرا مطلب دوسری سائڈ سے ہوگا، اور وہ اچھا کمبینیشن مطلب بنتا ہے. لیکن ابھی تک میری جو آخری بات پیپل پارٹی کے حلقوں سے ہوئی ہے تو وہ یہ صورتحال نہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹیں اس لیے روک رکھی ہیں کہ وہ اس منتظر ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹکٹیں کہاں پہ ڈیوائڈ کرتی ہے، کس کو دیتی ہے. ان کا خیال یہ تھا پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے حلقوں کا کہ شاید اگر مجید نیازی کی طرف ٹکٹ چلا جاتا ہے تو سیٹ برادران کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہوگا، تو وہ ہماری طرف جو ہے وہ آئیں گے، اور شاید ان کے رابطے بھی تھے جس کی انہوں نے پیپلز پارٹی نے تصدیق کی. اچھا سر، 188 پیر فقیر کے جو مین لوگ ہیں، پیر فقیر کے مین لوگ تو یہاں مطلب زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو اشفاق صاحب ہیں اور جناب ہمارے اپنے صاحب کا جو ہمارے ایم این اے رہے ہیں پیر سلیم شاہ صاحب، اور 188 میں ملک نیاز صاحب ہیں. اور اس جو ہمارا یہ حلقہ ہے اس میں ایک چہرہ مجھے نیا نظر آ رہا ہے جو سیاست میں بالکل نو آموز ہے اور نو وارد ہے، وہ ہے ملک رمضان صاحب کا. ایسے ہی رمضان بھولا صاحب کا. تو ان کے علاوہ یہاں بھی تقریباً وہی ایم پی اور ایم ایل اے ہیں جو پہلے سے رہے ہیں. اس میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ملک نیاز صاحب، پیر سکلین صاحب، چودھری اشفاق صاحب اور پھر رمضان صاحب، یہی 4 میں خیر نیم اور بھی ہے نہیں، بس یہی 4 ہیں. اس میں پرویز مشرف صاحب تھے یہاں سے، لیکن وہ خیر وہ گیم ختم ہو گئی، ان کی جگہ ڈاکٹر چیمہ صاحب. مجھے بڑی عجیب سا ایک بندے کا جو کال ہے کہ وہ آپ اس کی رسید دیکھیں اس پہ سائن کی ہے کہ خود پیش ہوئے. آج اس پہ آئے انہوں نے غلطی سے اصل میں اس میں جج صاحب کا تو قصور تھا ہی نہیں نا، وہ تو کلرک بیٹھے ہوئے تھے، وہ کلرکوں پہ بات کرتے ہیں ہمارا نظام. لیکن یہ بات انٹرنیشنل میڈیا تک ڈسکس ہوئی ہے، یہی ہے انٹرنیشنل میڈیا تک ڈسکس ہے، اور یہ بڑی ہماری نظام کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا نظام کن رویوں پہ جاتا ہے کہ ہم کتنے ذمہ دار لوگ ہیں، بڑی غیر ذمہ داری. اچھا تو پھر ہمارے یہ اگر ہم 4 کینڈیڈیٹ ہیں جو ہمارے ان کو اگر ذرا سے ریکویسٹ لاتے ہیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ دیکھیے ہمارے جو این اے کے 2 کنفرم ہو گئے نا،
پارٹی بھی کنفرم ہے, پی ٹی آئی بھی جی تقریباً بھی کنفرم ہے. ہاں جی سارے چلو اشفاق صاحب یہاں پہ کنفرم اچھا ایک اور لیکن ان ساروں کے ویکس کنفرم نہیں. ایک اور بھی ہاں محترمہ کلثوم خالق صاحب وہ بھی تو ہمارے شعبہ صحافت سے بھی وہ وابستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ وہ وکالت بھی کر رہی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا انٹروڈیوس بھی کیا ماشاءاللہ خاصا. لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کمپین ہمیں نظر نہیں آئی باقاعدہ ایڈوانس کمپین تو فیلڈ کمپین سے مراد ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی کروڑوں کے خرچے کریں گی تو نہیں وہ نہیں, مطلب لوگوں سے ڈور ٹو ڈور کمپین تو آپ لیکن وہ میرے خیال اس میں تو اتنے آپ کے پیسے نہیں یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے کاغذات کی. جی جی کاغذات میں کیا وہ گئی ہیں وہاں. اچھا تو اب کیا نظر آ رہا ہے سر؟ سر یہاں پہ بھی میں یہی گزارش کر رہا تھا آپ سے کہ جو ہمارا جیسے وہ حلقہ ڈسٹرب ہے وہاں پہ بھی بہت دیر کر دی ٹکٹوں کی تقسیم پہ بھی. یہاں پہ بھی جو ونس کی ٹکٹیں ہیں اس کی وہ متنازع چلی آ رہی. ہم ملک نیاز صاحب کی دیکھتے ہیں تو ملک نیاز صاحب کو شدید یہاں پہ مزاحمت کا سامنا ہے. ان کی خواہش تھی کہ بشارت رندھاوا کو ٹکٹ ملے, لیکن وہاں سے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کی طرف سے مدثر صاحب جو ہیں وہ پیراشوٹر کے طور پہ وہ آئے اس میں حلقے میں اور پی ٹی آئی کو جوائن کیا انہوں نے. اور یہ سمجھا جا رہا تھا بلکہ یہ حقیقت تھی کہ جب جنوبی پنجاب محاذ سے جب کمٹمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی تو ان کی ٹکٹیں فائنل تھی پہلے سے. لیکن وہ یہ ان کی خواہش بھی ہے اور بہادر خان سیڑھ صاحب کی خواہش بھی تھی کہ بشارت رندھاوا ان کو وہاں سے وین کے طور پہ ملا. اور دوسری ملک نیاز چکھڑ صاحب نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ وہ پیر رفاقت گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے ان کا الائنس ہوگا اور وہ ابھی تک اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ بھی ایک پیراشوٹر آپ کو پتہ ہے کہ آ گئے اور ان کے حوالے سے پیراشوٹر کا ایک بڑا بڑی میں نے ان سے پوچھا میں کو مطلب آپ نے جو کاغذات نامزدگی دیے تو کیا آپ نے اپنی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کی طرف سے دیے؟ تو یاد ہو جب جی بالکل تو انہوں نے کہا جی ہم سارا خاندان جو ہے ہم پی ٹی آئی میں شامل ہیں. یہ بڑی بات. اچھا ایک اور نئی بات یہ بڑی بات وزیر خان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. ہاں جی ان کی کل پرسوں ایک پریس کانفرنس تھی, اس کے اندر انہوں نے عجیب سی بات کی ہے اور پتہ نہیں وہ کیوں کنفیوژن کا شکار ہیں. کوئی ابھی بھی نیب کا معاملات جو چل رہے ہیں وہ تو کہا ہے نیب کے معاملات ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا جو میری مسز ہے. ان میں سے کوئی تو لڑے گا نا. میرا خیال ہے کہ صحیح فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی مسز کو آگے دے. شاید زیادہ قانونی پیچیدگیاں جو ہیں اور جو قانونی معاملات ہیں جنہوں نے وہ یہاں سے چلے اور پھر آگے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ پھر معاملات انہوں نے اپلائی کر رکھا ہے نا ٹکٹ کے لیے. تو انہوں نے اپلائی نہیں کر رکھا. ٹکٹ کیا ہوا جی یہاں پہ لکھ دینا اور بات ہے, یہاں پہ لکھ دینا تو معنی نہیں رکھتا نا سر. ٹکٹ جو ہے آپ کو ملے آپ جس کو بھی سر ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. اچھا جو ان کی اہلیہ نے ٹکٹ اپلائی نہیں کیا نہیں انہوں نے, لیکن ان کی اہلیہ کی کاغذات نامزدگی ہیں وہ پی ٹی آئی کیا وہ اس میں لکھ دیا آپ نے کہ میری وابستگی کس جماعت سے. انہوں نے وابستگی پوچھی نا سر ان کے میاں اگر پی ٹی آئی کو جوائن کر کے بیوی نہیں ہوتی نہیں تو نہیں ہے نا. اگر تو وہ ان کا کوئی تضاد ہو تو بھی ہوگا نا. جب تضاد ہی ہے ان کا وہ سیاسی جو ہماری سیاسی سوچ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاوند جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے تو اپنی بیوی کو اس کی بیوی نے پی ٹی آئی کو اپلائی نہیں کیا تو لکھ سکتا ہے کہ یہ آزاد ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اعتراض نہیں ہو سکتا, پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. بٹ ان کی سنجیدگی اپنی پارٹی سے جہاں بھی وہ سیزنل پولیٹیشین اتنی ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے طور پر اپنی کاغذات نامزدگی جمع کی. اچھا سر آپ نے بات ہو رہی تھی 188 کی. ملک نیاز جکھڑ صاحب جو ہیں ان کی دونوں ونگ لسٹ. اگر یہاں سے وہاں سے ٹکٹ ملتا ہے کیسر خان مقصی کو تو یہاں سے فیورٹ گنے جا رہے ہیں ملک غلام حیدر صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ. اور ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے, لیکن اب وہ رکا ہوا ہے کس وجہ سے وہ پینڈنگ ہے. اس سے کھینچنے والی بات ہوگی, ہاں جی کھینچنے والی وہ کوشش کریں گے کہ آخری ٹائم تک وہ اس کو لے جائیں. ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بنیاد ہو کہ ایک ملک صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی میری ملک صاحب سے جب بات ہوئی ملک نیاز جکھڑ صاحب سے, انہوں نے کہا میں نے کہا یار میری دونوں ونگز کو ڈسٹرب آپ نہ کریں. میرا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, میں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے, ایک کمپین میں نے مطلب ڈیولپ کر رکھی ہے اور ریئل ان لوگوں پہ جو پی ٹی آئی کے تھے. تو یہ دونوں آپ میری اگر ڈسٹرب کریں گے تو میں تو ڈسٹرب ہوں. اچھا وہ یہاں پہ اچھے خاصے ڈسٹرب. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سید سلیمان شاہ بخاری صاحب کو بھی یہی صورتحال کا سامنا ہے, اور انہوں نے تو ویسے بڑی ڈفرینٹ قسم کی یہاں پہ سیاست کی اور اسی کے اوپر کھیلنا چاہ رہے تھے.
اور کل پرسوں بھی ایک دوست نے بات کی اور بڑی عجیب سی تھی کہ انہوں نے مہر طفیل سے لے کے چودھری اشفاق صاحب اور پھر چودھری اصغر علی گجر صاحب اور اب وہ فرید مرانی کی طرف ڈائیورٹ ہوئے تھوڑا سا. عابد کو بھی مطلب ساروں کو انہوں نے دھمکی دی کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں. لیکن انہوں نے میاں صاحبان کو جو ریکمنڈیشن دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں برائے مہربانی آپ یہ خالی چھوڑ دیں. لیکن اس کے اوپر جو پارلیمانی بورڈ تھا، جب اس میں ڈیبیٹ ہوئی ہے ان کی، خواجہ سعد رفیق سمیت 16 لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، میاں برادران اس وقت اس میٹنگ کے دوران اٹھ کے چلے گئے تھے. اس وقت جب بات ہوئی سکلینچ صاحب نے وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ انہیں خواجہ سعد رفیق نے روک دیا اور انہیں کہا کہ جناب یہ جو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ اس طور تو ہم نے آپ کو یا ہماری جماعت کے بڑوں نے آپ کو اجازت دی تھی کہ جناب اگر گجر صاحب یا تو نون لیگ جوائن کر دیں یا وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں پھر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ ایم ایم اے کے ساتھ ہمارا مرکزی سطح پر الائنس ہو. اور لیکن یہ اس کی صورتحال ابھی نظر ہمیں نہیں آتی کہ مرکزی سطح پہ کوئی الائنس ہو، نہ ہی ایسی بات چل رہی ہے. اور اب نہ وہ آزاد آئے ہیں نہ ہی وہ ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی ریکمنڈیشن اپنے ان لوگوں کے نام کریں گے جنہوں نے اپلائی کیا ہے ہمیں ٹکٹ کے، اس میں عبد الوی شامل ہے، لیکن فیصلہ حتمی جو ہے میاں برادران نہیں کرنا ہے. میاں برادران بھی نہیں آپ کو آفیشلی طور پہ کہہ سکتے کہ آپ فلاں پارٹی کے ساتھ آپ جو علاقائی سطح پہ جی بالکل، لیکن ہمارے یہاں علاقائی چلے اوپن چھوڑ دیں گے، ہمارے یہاں علاقائی گروپوں کا ایک ہوتا ہے، اتحاد ہو جاتا ہے کہ علاقائی گروپ. آپ کو پتا ہے کیسے گجر صاحب کبھی غلام حیدر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ملک نیاز صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ علاقائی سطح پہ ہوتا ہے. اچھا اس میں نا اب شاید جا کے سکلین بخاری صاحب کو احساس ہوا کہ میرے سے تھوڑی سی مطلب اس میں ججمنٹ میں غلطی یہ ہوئی کہ یہ دونوں ایک ہی سائڈ کے لوگ ہیں، گجر صاحب اور یہ، ان کا ووٹ بینک ایک سائڈ پہ ہے اور کچا ان سے خالی چلا گیا. وہی ہے نا جو ہم 87. اچھا وہاں پہ کیا ہوا کہ مرحان یونین کونسل اور سمرا نشین یونین کونسل کا بھی ایک حلقے سے ٹوٹ کر دوسرے حلقے میں لگ جانا. مرحان یونین کونسل بڑی اسٹرانگ تھی بخاری صاحب کی، اور لیکن سمرا یونین کونسل جو ہے سمرا نشین والی وہ ان کا اتنا پینیٹریشن ان کی اتنی وہاں پہ نہیں ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کچے کے ووٹ بینک کو میں قابو کروں، اور اسی سوچ کے لیے سوچ کے تابع وہ جو ہے فرید مرانی صاحب سے کیوں چھوڑ دیں. اگر وہ دیکھیے نا وہ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، بیچ میں آیا تھا کہ پیپل پارٹی نے نہیں وہ لگے رہے ہیں بیچ میں درمیان میں. آپ کو یاد ہوگا بہت محنت پارٹی کا پرچم انہوں نے، میں نے ڈاکٹر جاوید سے بڑا میرا وہ چھوٹا بھائی ہے میں نے اسے گرا کیا، میں نے کہا یار تم نے نا وہی روایتی سیاست اور وہی علاقے جڑے بندے کی سیاست کی ہے، تم اس سے آگے بڑھ نہیں سکے ہو اور تم مار کھاؤ. پہلے مار کھا گیا. یعنی اب وہ مجھے دیکھنا کہ ایک نظریاتی ورکر ہے، اس نے 87 ساری ورکر کے ساتھ یہی 87 میں اس بندے میں جو ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا تھا جس کو پاکستان میں شائع ہوا، وہ ایک بھینگا تھا. اس میں اس نے ایک اس حالانکہ ڈاکٹر تھے، اس نے اس مریض کی بات کی جس مریض کو ڈاکٹر کے رویے دکھ دے رہے. یعنی ایک بندے کی نیچر میں ہوتا ہے لوگوں کی بات کرنا، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا. تو ڈاکٹر بیچارہ اس نسل کا ہے، ہماری نسل کا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں گم ہوا ہوگا. آپ کو بھی یاد ہوگا 57 ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی جب وہ مزاحمتی وہ کرتے رہے اور یہاں کے جو فیوڈلز کے خلاف پولیٹیکل بنیادوں پہ تو کم ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے پولیٹیکل بنیادوں سر آٹومیٹک بن جاتی ہے. پھر آٹومیٹک جب کوئی پش کرنے والا ہوگا نا تو تھوڑے سے جھگڑے کو بھی بڑا بنا کے ایف آئی آر ہو جاتی ہے. سیاستدان تو پیچھے آتے رہے. یہ بھی غیر مسئلیات آتی ہے. مسالیانہ. اچھا تو سر یہ جو عمران صاحب ہیں، عمران بھلر صاحب، تو پی پی کا ووٹ تو ہے 8-10 ووٹ تو ہے، ووٹ تو ہے، ووٹ سے ملے گا بھی صحیح. آپ انہوں نے بھی بڑا خرچ کیا ہے ماشاء اللہ، جگہ جگہ افطار پارٹی اور روز جناب کھانے، اور ہمارے یہاں جو ہے یہ تو ایک یعنی سلسلہ بن گیا ہے، سیاست کا ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ نے 2 کام کر رہے ہیں، ایک تو کھانا کھلائیں، افطاری کرائیں، اور دوسرا جو ہے یہ آپ پینا فلیکس کریں، اور یہ کروڑوں کے اخراجات. تو ملک صاحب کس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟
मलिक साहब लाजिम बात है, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है खुद उनके चांसेस नहीं चांसेस नहीं, वो उनका कारफी इलेक्शन है, उनका कारफी इलेक्शन है। जो रियलिटी है कि वो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को अगेंस्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उनके पीछे जाएगा, और उसके अलावा जो उनके ताल्लुकात के जो उनके वोट में यासिर सुमरा साहब के चांसेस हैं। जी जी, पीर फजल साहब अच्छी विकेट पे है, अच्छी विकेट पे, हमेशा अच्छी विकेट पे रहे। हाँ, और सुमरा साहब का भी बड़ा खानदान है इनका, लेकिन हम समझते हैं कि लोहांच भी मैदान में है और कंजाल भी, ये सुमरा कंजाल और लोहांच तीनों मतलब एक ही इनके रिश्ते हुए हैं, बाहम रिश्ते हैं। अगर ये मिलकर एक कैंडिडेट को सामने ले आते हैं ना, तो ये पीपी 284 जो सिटी का है वहां से अच्छा मजबूत उम्मीदवार होता है। पीपी का तो हो सकता है आपके आखिरी उस पे नजरियाती कारकुन है, हमारे नजरियाती वर्कर हैं डॉक्टर जावेद साहब, और वो नहीं, लेकिन मैंने वो तो पार्टी रिश्तेदार भी पार्टी के साथ वापसगी उनकी बड़ी, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। नजरियाती शायद वो पार्टी की वापसगी में, लेकिन मैंने पूछा है डॉक्टर साहब से भी पूछा, मैंने लोहांच साहब से भी पूछा, और मैंने उन्हें ये सजेशन भी दी, मैंने कहा था आपको चाहिए कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म से हैं तो शायद, मुझे याद है लेकिन उन लोगों की तरफ से रिफ्यूज है। मैंने उन्हें एक सवाल किया, मुझे क्या करें यासिर सुमरा साहब को टिकट मिलता आज से 5-6 महीने पहले की बात है, तो मुझे डॉक्टर साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा ना बात यह है कि अगर यासिर सुमरा मेरा छोटा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, उन्होंने ये भी कहा मेरा छोटा भाई है, अगर पार्टी उसे टिकट देगी तो मैं उसे सपोर्ट करूंगा, ये उसने कहा था। मेरे को पता है क्या है सर, अब मुझे नहीं पता कैसे सूरत है, वही है कि मजीद न्याजी ने भी हलफनामा दिया हुआ है, जितने हैं सारों ने दिया हुआ है, कमिटमेंट पीटीआई ने तो सारों से ली है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसको टिकट नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ ना, कोई भी नहीं छोड़ता, सारे के सारे अपनी बका की जंग लड़ते हैं। या तो कोई देखे ना पीछे कुछ देने लेने के लिए, कुछ बार्गेनिंग के लिए, किसी के पास कुछ, किसी के पास अभी क्या नजर आ रहा है आपको चौधरी इशफाक साहब को? चौधरी इशफाक मैंने लिखा था कि चौधरी इशफाक साहब सबसे बड़े लूजर हैं इस सारी। ये आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप तो सबसे मुतासिर रखते हैं, हम तो बरादरी हमें, हालांकि वो आपकी बिरादरी के बंदे हैं, तो हमें तो बरादरी का ऐसे लोग कहते हैं ये बरादरी की हिमायत करते हैं, आप कहते हैं तसव्वुर रखते हैं, लेकिन बात वही रियलिटी की है। आपने एक ही दफा काफी देर वो करा के फिर उसके बाद सर उनकी देखे ना, उनके भाई की एफआईआर मतलब हुई उसके ऊपर, और बड़ी गंदे किस्म आप आपका छापती है, आप नहीं कर सकते, नंदी नहीं मार सकते, हमने लिखना है, हमने लिखना है। अब उसमें उनकी नाराजगी भी होगी, लोग भी शायद ये महसूस आप भी महसूस करते हैं कि हाँ मुझसे कभी दूर हो जाते हैं। कौन दूर है? नहीं, वो दूर देखे, वो तो बार बार आ भी रहे हैं, वो पहले भी आते रहे, दूर भी होते रहे। ये होता है सर, देखिए सबसे बड़े लूजर इस पूरी गेम में उन्होंने अपने पांव पर कुछ खिलाड़ी मारे। उनको नून लीग अव्वल तो छोड़नी नहीं चाहिए थी, उनका नीचे वाला टिकट जो था वो कंफर्म था। अब वो देखें जिस टारगेट पे वो है ना, इसको पसंद नहीं किया गया कभी। अब वो एक बुखारी नहीं रहूंगा, ये भी नहीं रहेगा, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। अब वो सकलैन बुखारी साहब के पीछे हैं, और उसके बाद उनका दूसरा टारगेट हो गया महाराजा से। अब देखिए कोई तुक नहीं बनती, चले हम इस चीज को छोड़ देते हैं, आप किसी टारगेट पे आए हैं तो आपको एक सीट पे फोकस करके आपको एनए की सीट पे अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए। सारी विंगों पे खुद लड़ लेते थे, कैसे लड़े? आखिर बड़े सियासतदान हैं, उनका ज़हन बड़ा है, वो उनका एक गाना है वाला कि फकीर के पास नहीं की बिना तरक्की, और उसके लिए मतलब बड़ा एक मजबूत निजाम और मजबूत लाहेअमल मौजूद है, बड़ा हम काम कर सकते हैं। तो ज़्यादा उन्होंने जो अपने जो नजरिए को और अपनी सोच को जो मैं सर समझ रहा हूँ कि एनए 188 से उनका ताकि इलेक्शन, वो लाजमी बात है भी, उनकी बरादरी भी मौजूद है, उन्होंने लोगों के काम भी किए होंगे इस दौरान, सारे तो नाराज नहीं सच्ची बात, मेरा बड़े अच्छे वो तो अभी क्लेम करते हैं, लेकिन सच बात ये है वो आखिर में जाके वो कहें जी देखिए नहीं, कुछ ना कुछ तो लाजमी बात है फिर भी साथ है, लेकिन मोस्टली लोग उनसे नाराज हैं। शहर के तकरीबन जो समझ लीजिए कि मुझे याद आया कि उनसे एक वक्त था कि वो सबने बहुत कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की, और मुझे लगा जैसे तहरीक लबैक नहीं जा रही, फिर पार्टी में पता लगा कि पार्टी में बात हो गई थी और बस ऐलान होने वाला था, फिर सर साहब विड्रा कर गए, फिर पता चला कि फिर दोबारा जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ रजू कर रहे हैं। तो क्या नहीं, मुस्लिम लीग नून की तो उन्होंने सख्ती से डिनाई किया था, मेरी बात हुई है,
وہ بالکل بھی نہیں انہوں نے کیا. وہ یہ ضرور تھا کہ وہ NA کی ٹکٹ کے کہاں ضرور تھے, نہیں کیا نا نون سے نہیں. انہوں نے یہ اپنی سمجھ لے یہ بات انہوں نے کسی ذرائع سے انہوں نے میاں برادران تک پہنچائی. انہوں نے پھر ان دونوں کو بلا لیا کہ آپ آ جائیں, آپ ثقلین شاہ بخاری صاحب کو. انہوں نے ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو سیٹلمنٹ کرا دیں گے, لیکن جب انہیں یہ پتا چلا اشفاق صاحب کو کہ وہاں پہ ثقلین بخاری صاحب کی کال ہے, تو انہوں نے ویسے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں نہیں آ رہا, میں آپ کو جواب فیس نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے جو الزامات لگائے تھے وہ 40 لاکھ روپے اور ووٹرز اور فلاں وہ تو دیکھیں پچھلے دنوں دعویٰ کیا انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب اس 40 لاکھ روپیہ جو انہوں نے الیکشن کے دوران دیا تھی, چیئرمین شپ کے الیکشن کے دوران لیا ہے, اس کی بنیاد پہ یہ ان کے اوپر میں پرچہ کروا رہا. اور ثقلین بخاری صاحب جو ہیں وہ جس دن یہ اقتدار ان کا ختم ہو رہا ہے اگلے دن ان کو ہتھ کڑی لگ جائے. کچھ بھی نہیں, نہ پرچہ ہوا نہ ہتھ کڑی ہوا. وہ جو الزامات ان کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے فیس نہیں کر پائے. جی بالکل. میاں برادر نے پوچھا تھا کہ ہاں جی وہ کیوں دیے, کس نے دیے, لیکن نہیں, انہوں نے میاں برادران کے گوش گزار کر دیا. شہباز شریف صاحب کے گوش گزار انہوں نے کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے MNA نے یہ سلوک کیا کہ ہم چیئرمین اپنا بنانے جاتے ہیں, یہ پیچھے سے ٹانگیں کھینچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی دو. اب وہ کس حد تک صداقت تھی MNA صاحب اس کی سختی سے تردید کر فیس کرنا چاہیے, انہیں فیس کرنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ جس پارٹی میں آپ 5-10 سال لگاتے ہیں, 15 سال لگاتے ہیں, 20 سال لگاتے ہیں, جو پارٹی آپ کو چھوڑتے ہیں اتنا کچھ دیا, آپ کو احترام دیتی ہے, آپ کے لیے کام کرتی ہے, آپ اس کو ایسے چھٹک دیں اور بالکل چھوڑ کے چلے جائیں. میں نے تھوڑی گل نہیں سننی, نہیں مناسب نہیں. یہ طریقہ کار ویسے سیاست میں مناسب نہیں. آپ اگر کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, تو پھر آپ کو فیس کرنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے. اصل پھر اب کیا نتیجہ کیا نکالیں گے؟ اب ہماری جو یہاں پہ مقابلہ مقابلہ یہاں جی میں ہمیں ان کے جرأت کو سلام ہے, تذکرہ کیے بغیر ہمیں تو نہیں جانا چاہیے سر. ان کی جرأت کو سلام ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. میری ابھی ان سے کوئی بات نہیں, مطلب ہمیں پھر بھی ان کی جرأت کو ہم سلام کرتے ہیں کہ وہ اس میدان میں آئی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. کافی الیکشن ہوتے رہتے ہیں. آج وہ اپنا ابھی آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں ثقلین شاہ اور ملک نیاز. اچھا سر, بات یہ ہے کہ ابھی آخر ہم میں ہمارا فارم ہو رہا ہے, بلکہ ہو گیا ہے, تو ہم ویسے ہی تھوڑا سا بونس پہ کام کر رہے ہیں. اس سارے عوامل میں صحیح ہے جکھڑ ایسی ہیں مالی تھن اور جناب صاحبزاد کرن اور پیر صاحبان, یہ سارے وہی لوگ ہیں نا جی. پچھلے سے بھی آپ ہوا اچھی آتی ہے, آپ 70 کی بات کر رہے ہیں, میں تو 1947 سے بات شروع کرتے ہیں. لوگ عوام کا کیا ہوگا, عوام کو کیا ملنے کی توقعات ہیں, عوام کیا سوچ رہی ہے, عوام کی زندگی کیا ہے, عوام سر میں نے آپ سب کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب عوام کا عوام کیا سن رہی ہے؟ سر میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے لکھا بھی ہے اپنے کالم میں کہ کسی دور میں ہمیں بتایا گیا کہ جناب ملک جو ہے وہ بچانا ہے, تو اس وقت بی بی کی اسیسینیشن ہوئی ہے, تو ملک جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے کرنا. جب وہ ہو گیا تو ہمیں بتایا گیا کہ کرپٹ ہے پیپلز پارٹی, اس نے ہمارے یہاں سے سر محل بنا لیا, اس نے فلاں کر لیا, فلاں کر لیا, فلاں اسکینڈل ان کے خلاف ہے. اور اب اگر ملک جو ہے وہ بچانا ہے تو شریف زادوں کے حوالے کرنا ہوگا. تو ہم لوگوں نے وہ شریف زادوں کو دیکھ لیا. شریف زادوں کے عوامل وہی تھے نا. اچھا وہ اگلے سرکار تو وہی سب. اچھا اب کیا کہتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا لٹیرا, سب سے بڑا ڈاکو, سب سے بڑا چور اور وطن دشمن ضمیر فروش جو ہے وہ میاں صاحب ہیں بڑے. اور اب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو چھوڑ دیں, اب ہم نے نہ صرف نیا پاکستان بنانا بلکہ ایک پاکستان بنانا, تو نہیں ایک پاکستان بنانا. اب سارا زور اسی پہ لگ رہا ہے کہ ایک پاکستان بنانا. اس میں عوام جو ہے, عوام چہری جو عوام کو عمران خان چہرہ دکھا, عمران خان کو دیکھ لیا, عمران خان ایک نیا لیڈر مان لیا. لیکن عمران خان کے جو ونگز ہیں, ونگز کہہ رہے ہیں, وہ تو ونگز وہی ہے نا جو مسلط ہے. میں نے تو کہا کہ پرانے مستریوں سے یہ نیا پاکستان بنانے چلے ہیں بس.
تو اب حالانکہ بہت آپ کیا اچھا کہیں گے موقع ووٹرز کو، کیا کہیں گے، وہ کیا کریں، کس بنیاد پہ سوچیں؟ سر ہم تو پہلے ہی کہتے یہ چلے آ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آزمائے ہوئے چہرے ہیں ان کو آپ بار بار نہ آزمائیں، اور خصوصاً جو ہے ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر جو ہے وہ ڈالیں، بس یہ سارے ایکسپائر ہیں، ہماری سیاست میں سارے بھی کوئی، ایکسپائر، ہماری سیاست میں بھی کوئی عمر کا حد ہونی چاہیے کہ یار اس کو یہ ٹائم دے گا، یہ سارے ایسے ہونا چاہیے. اور خصوصاً مفاد پرست ہیں، ایک جماعت سے دوسری، دوسری سے تیسری، پھر کہاں پہ ان کو کس لوگوں نے کہا یہ بتانے کی پوزیشن نہیں ہوتی کہ ہمیں فلاں لوگوں نے کہا، کیونکہ ان کے بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، ان کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہی چھوڑ دیں، اس میں چلے جائیں، اس سے چھوڑ دیں، مطلب پیپلز پارٹی سے کاف، کاف سے یہ نون، اور نون سے پھر اب یعنی یہ مخلوق ماورائی مخلوق کا ذکر جی جی ہوتا ہے. بالکل ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں. یہ جو جہاں جا رہے ہیں اور جن چھوڑ رہے ہیں یہ بھی ماورائی مخلوق کا. مجھے ایک نا فون آیا، انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کرا دیجیے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں پہ یہ اوائل کی بات ہے جب یہ الیکشن کا سیناریو بن رہا تھا، وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، کون کون جو ہے ہمارے پاس مطلب ادھر ادھر شفل کر سکتا ہے. تو میں نے کہا سر کس کی ضرورت ہے کہ کوئی انکار کرے، جناب سب کے بسترے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو آپ نے لے کے جانا ہے اس کو لے جائیں، تو جس کو نہیں لے کے جانا اس کو. اب یہ بات سچ ہے، بیچ میں بہت دفعہ یہ بات آئی، ثقلین شاہ بخاری صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، تھا کیا ثقلین شاہ بخاری صاحب پہ بھی یہ دباؤ تھا کہ سرکار آپ جو ہے نون چھوڑ جائیں جدھر مرضی. ہاں ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی میں ہی جائیں، پی ٹی آئی کی سیٹ فل ہے، آپ چھوڑ دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ جو ہمیں یہ پاور کرا دیا جاتا ہے جو چھوڑنے والے لوگوں میں، انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں یہ اقتدار جا رہا ہے، نئی ہوپ ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں، تو پھر وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ تو کہیں سے اشارہ ہو. یہ بات بالکل درست ہے، ہمیں پاور کرا دیا جاتا ہو. دو بندے اگر وہ لے کے جاتے ہیں باقی ہوا کے رخ پہ. میں نے سر مرحوم فضل حسین شبرا سے میرا میں نے مرحوم صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ ہمارے ساتھی تھے، تحریک اسلام میں رہے، نظریاتی آدمی تھے، آپ نے کیا یہ نون کاف لام میم سارے بھگتا. اس نے کہا ارجن صاحب اصل لوگوں نے کم کرنا، اصل کام کروائیں گے تو اصل لوگوں نے کم کرنا نا، سب واسطہ چیز ہے سر. یہ سارے راستے تلاش کرنے والے لوگ. اچھا نہیں، وہ بڑے ووکل بھی تھے اور بڑے سچ بولنے والے تھے. میں نے جب ان کا کئی بار میں نے بھی ایف ایم ریڈیو پہ انٹرویو کیا مرحوم کا، تو انہوں نے فوری مان لیا، انہوں نے کہا ساری جماعت. اور ان کی ایک بات میں بتاتا چلوں کہ کاف لیگ میں وہ خواہش مند تھے کہ ان کو ٹکٹ ملے، ان کو کاف لیگ نے انکار کر دیا. تو وہ باہر آئے تو وہاں پہ نون کے لوگ ملے، انہوں نے کہا سرکار آئے ہمارے پاس سیٹ خالی ہے، آپ کا انٹرویو کراتے ہیں. پارلیمانی بورڈ بیٹھا، وہ چلے گئے. پارلیمانی بورڈ کے سامنے انہوں نے درخواست رکھی جو انہوں نے لکھوائی اسی وقت جلدی میں. تو پارلیمانی بورڈ کو احساس نہیں تھا، انہوں نے پوچھا کہ سر مار صاحب کتنا عرصے سے آپ جو ہیں ہماری جماعت آپ میں کام کر رہے ہیں، آپ کا. انہوں نے کہا بھیا مجھے تو 15 منٹ ہوئے ہیں آپ کی جماعت میں آئے ہوئے، اور وہ بھی آپ کے جناب ایم ایل اے صاحب نے کہا کہ آئیں. انہوں نے کہا جناب آپ بہت سچے آدمی ہیں، ان کو تو ٹکٹ دیں. اور وہ خالی سیٹ الیکشن تو لڑے ان کا خمیر بھی یوں ہی سمجھ لیجیے کہ پیپلز پارٹی سے اٹھا ہوا تھا اور وہ پیپلز پارٹی کو لائی. اچھا ووٹر کو کوئی پیسے دینا کہ وہ بیچارہ اپنا ووٹ کس سوچ پہ، کس قیمت پہ، کس رویے کو دیکھتے ہیں. پہلے میں نے کہا کہ نون کو لوگ کہتے ہیں جی نون کو دیں یا آپ نہ دیں. میں نے جو اپنا کالم لکھا تھا اس میں میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پسند پیپلز پارٹی، آپ کو نہیں پسند نون، آپ دونوں کو آزما چکے. لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو تبدیلی کے نام پہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جو وہی چہرے دوبارہ لے آئے گئے ہیں، اصل چہروں کو پیچھے کر دیا گیا ہے. اقتدار کی ہوس ہے، یہ سارے اقتدار کے پجاری ہیں، نظریات کو انہوں نے پس پش ڈالا ہے، اپنے مفادات کے تابع آئے ہیں اور اقتدار اقتدار کی بات دیکھیں نا. وہ یہ ہے میں نے صاحب میرے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ ہے کہ صاحب میرے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا خبر ہے. ظاہر ہے بس وہ کیوں پاکستان کے بارے میں سوچے اور کیوں سوچنا چاہیے. اگر ہر بندہ نہیں لیکن وہ تو چند لوگ ہیں نا، مطلب یہ جو اقتدار کے نا، آپ تو بھی مانگ رہے ہیں نا، وہ میں بھی مانگ رہا ہے. اور کلثوم خالد جو ہے اس کو دینا نہیں ہے، اس کے پاس پہنچ کے ذرائع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں اگر دیکھا جائے تو وہ اس بچی میں خاصی کرے جائے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ تحفظات لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن سامنے آ جانا بڑی بات ہے، بڑی اس کی بات ہے.
تو اس کو ووٹ کسی نے دینا نہیں ہے, انجم ظاہر کو کسی نے برداشت نہیں کرنا ہے, محسن دل نے لڑنا نہیں ہے. بھائی پھر یہی بچے ہوئے ہیں نا. اور ان بچے جمہوریت تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ آپ اچھوں میں سے زیادہ اچھے کو اور بروں میں سے کم برے کو آپ سلیکٹ کریں. یہ فارمولا تو اپلائی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کیا جانا چاہیے. ہمارے کوشچن آپ بنا رہے ہیں اس کو مجھے بتائیے, یہ فلاں بندہ آ گیا مجھے بتائیے. سامنے محترم یہ تھی آگے ڈسکشن. جناب محسن امین صاحب نے بڑا سیر حاصل تجزیہ کیا ہے, لیکن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹیشن الگ ہوں. بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ابھی ہمارے صوبائی حلقے موجود ہیں, ابھی تو الیکشن کمپین شروع ہی نہیں ہوئی نا. جی بالکل کا ماحول بنے گا تو اتنی سنجیدہ اور اتنی یعنی بھاری قسم کی گفتگو سننے کے بعد میں آپ کو ہمارے لیا کے ایک بڑے گلوکار ہیں اور بڑے ماشاءاللہ سنجیدہ گلوکار ہیں, بڑا وہ آج کل نام کما رہے ہیں, اشرف جلیل صاحب. وہ بڑا ماشاءاللہ ان کے بڑا ٹیلنٹ ہے. تو میں ان کا ایک جو نا سرائٹی گیت آپ سناتا کہ ہم تھوڑے سے اس کیفیت سے نکل ہیں تو ہم سناتے ہیں جی آپ کو, آخر میں انجوائے کیجیے گا. اور سامعین محترم اس یہ خیال جوڑا بڑا سجے آئے بڑا سجے آئے جوڑا سے درسی نصیب کمال جوڑا سے درسی نصیب کمال جوڑا بڑا سجے آئے بڑا سجے آئے سجنا نال جوڑا بڑا سجے آئے سجنا نال جوڑا بڑا سجے آئے سجنا نال جوڑا بڑا سجے آئے سجنا. سامعین محترم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.